بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المدثر کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کا جو شان نزول ہے، یعنی کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کے بارے میں امام بخاری و مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے غار حرا میں 1 مہینے تک اعتکاف کیا ہے۔ جب میں اپنے اعتکاف کے دن پورا کر چکا تو میں وہاں سے آنے کے لیے نکلا تو مجھے آواز دی گئی، تو میں نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ چنانچہ میں لوٹا اور میں آ کر کہنے لگا، مجھے کپڑے اڑاؤ۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے اوڑھنے والے۔ تو یہ اس کا مختصراً شان نزول ہے۔ اس صورت کے اندر جن موضوعات کو یا جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے وہ بہت ہی معنویت رکھتے ہیں اور اس کی بہت ہی اہمیت ہے، چونکہ اس کے آج ہم صرف اور صرف جو ہے 7 آیات کا ترجمہ کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان 7 چھوٹی چھوٹی سی آیات کے ذریعے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ بتلا دیا جو جس مشن کو لے کر وہ آئے تھے، تو اس مشن کو کیسے وہ انجام دینا ہے، کیا مقصد ہے، اور اس مقصد کے حاصل کرنے میں کس کس طریقے کا جو ہے پروسیجر آپ کو اپنانا ہے، اور یعنی کہ کس کس راستوں سے گزرنا ہے آپ کو، اور کن کن مشکلات سے گزرنا ہے، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور کس طریقے سے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ساری باتیں مختصراً 7 آیات میں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی آیات میں یہ بیان کر دیا گیا۔ ابھی ہم ان 7 آیات کو جب ہم پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خود بخود یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کس طریقے سے یہ قرآن جامعیت رکھتا ہے اپنے اندر، کہ مختصر سے لفظ میں وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جو کہنا تقریباً دوسرے انسانوں کے لیے تو امپاسبل سی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کی جامعیت کو لے کر اور قرآن کے اعجاز کو لے کر چیلنج بھی کیا ہے کہ اس طریقے کا کلام جو ہے کوئی انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ آج ہم پڑھیں گے تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں ایک ایک آیت کے ساتھ۔ تو بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی فرشتے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور آ کر جو ہے گھر آئے اور چادر ودر مانگنے لگے کہ اوڑھ لوں، تو اوڑھ کے بیٹھے، تو اسی پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا المدثر کہہ کر مخاطب فرمایا۔ اس لطیف طرز خطاب سے، یعنی کہ جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس سے خود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قم فانذر، یعنی کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ، خبردار کرو۔ قم کھڑے ہو جانا، انذر کہتے ہیں ڈرانا، خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ یہ اسی طریقے کا بیان ہے جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر مامور کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ یہ نوح علیہ السلام کو بیان کیا گیا تھا۔
اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا جو ہم نے اوپر بیان کی کہ یہ اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو، انہیں آگاہ کرو، انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ دوچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان سے کسی عمل کی کوئی باز پرس نہ ہوگی، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، بلکہ انہیں ڈراؤ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک نبی کا جو ہے اولین کام ہوتا ہے کہ جسے اس دنیا میں انجام دینا ہوتا ہے، اس کا پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جاہل انسان یہاں جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دیں۔ یعنی دنیا میں لوگ جو ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، گلیبل لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے اپنے من مطابق جس کو بھی تھوڑا طاقتور سمجھتے ہیں اس کو جو ہے خدا مان سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھنے لگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے فوراً سے انکار کرو اور صرف جو ہے اس خدا کی بڑائی بیان کرو جو سب چیز کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اذان کی ابتدا اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے، نماز میں بھی مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا ہے اور بیٹھتا ہے۔ جانور کے گلے پر چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کا نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ اکبر کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔ اچھا، ایک چیز اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ اکبر یعنی وربک فکبر، اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجیے، یہ کس سے کہا جا رہا، کس سے مخاطب کیا جا رہا، وہ کیا ماحول تھا؟ آپ خود تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے ایسے ماحول میں جہاں پر بہت سارے دنیاوی خدا بیٹھے ہوئے تھے جو یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی بڑائی بیان کی جائے، اور وہاں شرک اور بت پرستی اور ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں۔ ایسے ماحول میں جہاں پر ان سب کو نیگلیکٹ، ان سب کو جو ہے انکار کرنا، ان سب کو جو ہے انکار کرتے ہوئے ایک طریقے سے ان کی بے عزتی کرنا اور کسی اور خدا جو سب سے بڑا طاقتور خدا اس کا اعلان کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لیکن جو ہے سب سے پہلا کام یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ بیان کیجئے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اس سے پتہ چلا کسی شخص کا تنہ تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوخم کا کام تھا۔ اسی لیے کہا گیا اٹھو اور خبردار کرو، کہ بات فوراً یہ بتلایا گیا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں نظر آتی ہیں کہ ان کے ذرہ پرواہ نہ کرو، صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے۔ یعنی کتنی بھی بڑی طاقت بظاہر دکھ رہی ہو کہ دنیا میں یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، یہ سپر پاور ہے، یہ سپر پاور ہے، اس کے سامنے کیسے ہم جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کر سکتے ہیں، یہ ذرا بھی دماغ میں لانا ہی نہیں ہے کہ کون سی طاقت، اس خدا سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے دنیاوی طاقت کتنی بھی بڑی ہو، سامنے موجود ہو، لیکن اس کے سامنے بھی جو ہے ہمیں اللہ اکبر کا ہی نعرہ لگانا ہے اور اللہ ہی کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اس سے جو ہے ایک انسپریشن بھی ملتا ہے، اس سے ایک طاقت بھی ملتی ہے، ایک جو ہے روحانی طاقت ملتی ہے جس سے ہم دنیا کی ساری طاقت کو جو ہے ہیچ سمجھنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ جو ہے یہ بہت ہی جامع کلمہ ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے، ناپاکی سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد و اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا، بلکہ طہارت اور نظافت کا بھی ابتدائی تصور تک سے یہ لوگ خالی تھے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا، اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو انسانی کو طہارت، جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی جو زمانہ جاہلیت کے اہل عرب تو درکنار، آج اس زمانے کے مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا ہے جو طہارت کا ہم معنی ہو۔ طہارت آپ سمجھتے ہیں کہ طہارت میں آپ جو ہے جو بظاہر جو ہم کو گندگی دکھتی ہے اس کی بھی صفائی کرنا ہے، ساتھ ساتھ میں جو اسلامی طریقہ ہے، اسلامی اسپرٹ ہے، اس میں اس اسلامی اسپرٹ کے ساتھ صفائی کرنا، اور اس میں جو ثواب کا جو ایک مفہوم رکھا گیا اس کو بھی سامنے رکھنا۔ تو آپ اس سے دیکھ لیے کہ روحانی اور جسمانی دونوں صفائی ملا کر جو ہے وہ طہارت بنتی ہے۔ ایسا کوئی ورڈ کسی اور زبان میں پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے یہ کلام جامع ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو، اس اسلامی احکام کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب الطہارت سے، جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو گیا کہ لباس صاف ستھرا رکھو کا مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ جو ہے جو ایک راہبانہ تصورات دنیا میں پائے جاتے تھے، دوسرے مذاہب میں اس طریقے کی باتیں پائی جاتی تھی کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہو اتنا ہی زیادہ مقدس ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے ہی پہن لیتا تو سمجھ جاتا تھا کہ وہ دنیا دار انسان ہے۔ حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے، اور شائستگی کی معمولی حصے بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی شخصیت میں کوئی ایسی جو ہے کثافت نہ پائی جائے، کوئی ایسی جو ہے ناپسندیدہ چیز نہ پائی جائے جو طبیعت کو جو ہے متنفر کر دے، اچھا نہ لگے۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو۔ یعنی ہم کہتے بھی ہیں نا کہ ارے اپنے دامن کو ذرا صاف رکھو، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے کی اخلاقی برائیوں سے اپنے دامن کو جو ہے گندا نہ کرو، بلکہ اخلاقی برائیوں سے بچو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ ہر طرح کی جو ہے برائیوں سے بچیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، گندگی، رجز کہتے ہیں گندگی، اور فہجر دور رہو۔ گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی، خواہ عقائد ہو، خیالات کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، جسم و لباس، رہن سہن، کسی بھی طریقے کی گندگی ہو اس سے آپ جو ہے ایوائڈ کیجیے، اس سے بچیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ جو جملہ ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یہ بھی بڑا معنویت کا رکھتا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو، تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلے تمہیں کسی قسم کی دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کے لیے احسان کرو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو، مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو، اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ جو انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں سخت مسائل، مشکلات، تکلیفوں سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا، تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، سارا عرب تمہارے خلاف سفارہ ہو جائے گا، مگر جو کچھ بھی اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا۔ اس سے باز رکھنے کے لیے خوف، طمع، لالچ، دوستی، دشمنی، محبت، ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہوگی۔ ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا۔ یہ تھیں وہ اولین ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وقت دی تھیں جب اس نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اٹھ کر نبوت کا کام آغاز فرمائیں۔
کوئی شخص اگر ان چھوٹے چھوٹے فقروں پر ان کے معنی پر غور کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک نبی کا نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر کوئی ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ان میں یہ بھی بتایا، دیکھیے اب کہ ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کام کے لیے آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور یہ بھی تعلیم دے دی گئی کہ یہ کام آپ کس نیت سے کریں، کس ذہنیت سے کریں، کس طرز فکر کے ساتھ کریں، اور اس بات سے بھی خبردار کر دیا گیا کہ اس کام میں آپ کو کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے اور ان کا مقابلہ آپ کو کس طرح کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے ان چند سی آیات میں وہ ساری چیزیں بتلا دی گئیں کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی کام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں جو بیانات ہیں اس کو ہم جو ہے اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔